بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صلوات علی محمد. برادران ایمانی، اس دنیا میں ہر چیز کا ایک مخصوص مقام ہے، ہر شے کے لیے ایک مخصوص جگہ معین ہے، ہر چیز ایک پراپر پلیس کے لیے بنائی گئی ہے، اور جب کوئی شے اپنی جگہ سے ہٹتی ہے، اپنا مقام چھوڑتی ہے، اپنی حیثیت سے بڑھتی ہے یا اپنی حیثیت سے گرتی ہے، جب ہی دنیا میں ہنگامے پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی شے، کوئی چیز اپنے صحیح مقام پر ہے، صحیح جگہ پر ہے، تو یہ سکون کی بات ہے، اطمینان کا سبب ہے، شانتی ہے، درستگی ہے، راستگی ہے. اور اگر کوئی چیز ذرا سی بھی ہٹی، ہنگامہ ہے، فساد ہے، شورش ہے، فتنہ ہے، ظلم ہے. وضع الشیء فی محلہ، کوئی چیز اگر اپنے محل پر ہے تو عدل ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی چیز اپنے محل سے ہٹ گئی تو وہ ظلم ہے. آپ کار ڈرائیو کرتے ہیں، اگر سیدھی سیدھی چلی جا رہی ہے تو منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اگر ادھر ہوئی یا ادھر گئی تو یا تو آپ ادھر گئے یا ادھر گئے. یہی دو منزلیں ہیں انسان کی. تو انسان بھی ایک وجود ہے، کبھی یہ اپنی حیثیت سے بڑھ جاتا ہے، کبھی یہ اپنی حیثیت سے گر جاتا ہے. اور جب بھی انسان اپنی حیثیت سے بڑھتا ہے تب بھی یہ ظالم ہے، اپنی حیثیت سے گرتا ہے تب بھی یہ ظالم ہے. جو انسان اپنی حیثیت کو بھلا دے اس نے خود پر ظلم کیا، جو اپنی حیثیت کو بڑھا دے اس نے خود کے اوپر ظلم کیا. یہ دنیا جب ہی درست ہو سکتی ہے جب ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہو. دنیا میں ہنگامے جب ہی جنم لیتے ہیں جب چیزیں اپنا مرکز چھوڑ دیتے ہیں. جہاں آپ کی جگہ ہے آپ بیٹھے رہیں، جہاں میری جگہ ہے میں بیٹھا رہوں. آپ اپنے دائرے میں رہیں، میں اپنے سرکل میں رہوں. نبی اپنی جگہ پر ہو، امام اپنی جگہ پر ہو، امت اپنی جگہ پر ہو، آقا اپنی جگہ پر ہو، غلام اپنی جگہ پر ہو. جب غلام آقا بننے کی کوشش کرے گا تب ہنگامے ہوں گے، جب آقا کو غلام کی منزل مل جائے گی تب ظلم ہوگا. تو یہ دنیا کا کارخانہ جب ہی چل سکتا ہے کہ جب انسان اپنی صحیح منزل کے اوپر ہو. لیکن یہ انسان خاک کا پتلا، اسے بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی، اسے نفرت بھی ہوتی ہے، محبت بھی، اسے عداوت کی بھی ضرورت ہے، اسے تشدد کی بھی. یہ دھوپ میں گھبرا جاتا ہے، بھوک سے بوکھلا جاتا ہے. یہ کبھی ضد میں آ جاتا ہے، کبھی کسی بات کی پچ کرنے لگتا ہے. کبھی اسے گھر کا پاس ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا، قرابت داری کا اس کو پاس ہوتا ہے. کبھی اپنی جماعت کا ساتھ دیتا ہے، کبھی اپنی پارٹی کے خاطر ضمیر بیچ دیتا ہے. انسان اپنے راستے سے جب بھی ہٹا ہے دو ہی منزلوں پہ جا کے رکا. ضد میں یا تو گر گیا یا ضد میں آگے بڑھ گیا.
یہ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے صحیح مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کبھی محبت پہ اتر آیا تو سب کچھ نثار کر دیا، مجنوں بنا، قیس بنا، فرہاد بنا۔ نفرت پر اتر آیا تو بستیاں جلا دیں، ماحول خراب کر دیا۔ جب یہ دنیا میں ڈوبا، دنیا داری کے اوپر اتر آیا تو اتنا دنیا میں پھنسا کہ آخرت کے تصور کو بھول گیا، خدا کو فراموش کر دیا۔ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ٹرکل ٹافی لائف اختیار کر لی، کھاؤ پیو موج کرو کا اصول بنا لیا، لگزری لائف کا اصول اس نے وضع کیا۔ اور جب اس دنیا سے تنگ آ گیا، لذتوں سے گھبرا گیا تو آخرت کی طرف دوڑا۔ جب آخرت کی طرف دوڑا تو دنیا کو بھول گیا، بیوی بچوں کا فراموش کر دیا، کبھی عبادت کا طرف رخ نہ کیا، دنیا میں ہل جا رہا، بزنس سے فرصت نہیں، دکان سے نکلنے کا موقع نہیں، دنیا کماتا رہا، اور جب دنیا نے ڈسا تو مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، تسبیحات میں سنبھال لی، اب اللہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ ایکسٹریم یہ بھی تھا، ایکسٹریمزم وہ بھی ہے۔ افراط کی منزل یہ بھی تھی، تفریط کی منزل وہ بھی ہے۔ نہ آدمی کا یہ صحیح مقام ہے کہ دنیا میں گھل جائے، اور نہ آخرت کا یہ انسان کا یہ آخری مقام ہے کہ بس دنیا کا ہو جائے۔ اس لیے کہ جو دنیا کا ہو گیا، دنیا نے اسے ڈبو دیا، اور جو سمجھتا ہے کہ دنیا کو ختم کر کے آخرت کے ہو جائیں، وہ سب کا ہو سکتا ہے مگر دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ صحیح مقام پر ہے، نہ یہ صحیح مقام پر ہے۔ جب انسان کو غصہ آیا، شمشیر بکف ہوا، ہاتھ میں تلوار لی، لشکر لے کے آگے بڑھا، بستیوں کو ویران کرتا چلا گیا، بچوں کو یتیم بنا دیا۔ لاکھوں انسانوں کے خوریزی کے بعد بھی اس کو سکون نہ ملا، لیکن اس کشت و خون سے جب گھبرایا، اس خوریزی سے جب تنگ آیا، تو پھر بدھزم اختیار کر کے اتنی خون سے توبہ کی کہ اب اپنے کچن میں جانور بھی ذبح کرنا یہ پسند نہیں کرتا۔ ہیومن ہسٹری ہے کیا چیز؟ انسان کے دو نقطوں پہ لڑکڑاہٹ کا نام ہے تاریخ انسانی۔ کبھی انسان اس نقطے پہ پہنچتا ہے، اشوک دا گریٹ نام سنا ہوگا آپ نے، ہندوستان کا ایک عظیم راجہ شہنشاہ تھا جس نے بستیوں کو لوٹا، آبادیوں کو ویران کیا، ملکوں کو فتح کیا۔ اڑیسہ کے ملک میں جا کے جب حملہ کیا ہے تو لاکھوں انسان کی لاشیں لگ گئیں، اور جب ان لاشوں کو دیکھا تو اب اتنا تنگ آیا جنگ سے کہ ہتھیار ختم کر دیے اور بدھزم اختیار کر لیا۔ بدھزم ہے کیا؟ کسی کو قتل مت کرو، حد یہ ہے کہ کپڑا منہ پہ باندھے رہو کہ کہیں کوئی جانور تمہارے منہ میں جا کے ختم نہ ہو جائے، یعنی تم ختم ہو جاؤ بات دوسری ہے، مگر کسی جانور کو بھی ختم مت کرو۔ یہ ہے ایکسٹریم کی منزل، جہاں انسان نہ اس نقطے پہ رکتا ہے نہ اس نقطے پہ رکتا ہے۔ کبھی انسان فحاشی بدکاری کے اوپر اتر آیا تو کوٹھے آباد کر لیے، کلچر، اخلاق، تہذیب، تمدن سب کچھ کھو دیا سیکس کی خاطر، اور جب اس سے تنگ آیا تو برہمچاری بن کر جنگلوں میں نکل گیا، گیرواں کپڑے پہن لیے۔ نہ یہ انسان کا صحیح مقام تھا، نہ وہ انسان کا صحیح مقام ہے۔ تو ایک ہی چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیں، جب انسان کھانے کے اوپر اتر آیا تو کھاتا گیا، اتنا کھاتا گیا کہ اب ڈاکٹر نے بالکل ٹوٹلی ڈائٹنگ کا حکم دے دیا، تو اب کوئی چیز نہیں کھاتا۔ وہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہے، وہ بھی افراط ہے، وہ بھی تفریط ہے۔ آرام کا تصور ہوا، بہترین قسم کے نرم فلیکسیبل گدے استعمال کیے، گدے پہ لگاتا چلا گیا، نرم اور نرم، اتنا نرم کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ سخت زمین پر سونے لگیے تاکہ یہ درد ختم ہو جائے۔ وہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایکسٹریم ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ انسان دو ضدوں کے درمیان ڈگمگا رہا ہے، جس لائک پینڈولم، نہ اس نقطے پہ قرار ملتا ہے نہ اس پوائنٹ پر سکون ملتا ہے۔ انسان کی یہی رفتار، یہ گو اینڈ فرو، یہ ہے سویلائزیشن، یہ ہے ہیومن ہسٹری۔ انسانیت کی پوری تاریخ
انہی دو نقطوں کے درمیان میں ڈگمگاتا رہا یہ انسان. کبھی حد سے بڑھ گیا اور جب تنگ آیا تو حد سے گر گیا. یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، مزاج انسانی ہی ایسا ہے. کبھی ایک دم آخری منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، کہیں ایک دم نیچے پہنچ جاتا ہے. مجلس میں کبھی بیٹھا تو یا تو اتنا درود پڑھی کہ کوئی سن نہ سکے، یا اتنا چپ ہو گیا کہ ذاکر ہی بولتا رہے اور کوئی سن نہ سکے. اب ایسا معلوم ہوا گیا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ انسان کا مزاج، انسان کا دماغ، انسانی طبیعت دو ضدوں کے درمیان میں ڈگمگا رہی ہے. ایک یہ ضد اور ایک دوسری ضد. کبھی یہ آخرت کا ہے تو آخرت کا ہو گیا، کبھی دنیا میں پھنسا تو بس دنیا کا ہو کے رہ گیا. کبھی تدبیر کا قائل ہوا تو اپنے عمل ہی پہ بھروسہ کرتا رہا، کبھی تقدیر کا قائل ہوا تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا. تو میں کہاں تک مثالیں دوں، کہاں تک آپ کا وقت لوں. پوری انسانیت کی تاریخ انہی دو نقطوں کے درمیان میں ڈگمگا رہی ہے. تو انسان جب ان دو نقطوں پر زندگی گزارتا ہے، ان ایکسٹریم پوائنٹ کے اوپر، تو انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اب اسے کوئی ایسا قانون ہو کہ اگر انسان گرے تو اسے اٹھا دے، اور انسان حد سے بڑھے تو اسے نیچے اتار لے. اسی قانون کا اصطلاحی نام اسلام ہے. اسلام ہے کیا؟ جب انسان ضد میں آ کے گرنے لگے تو گرتے ہوئے انسان کو اٹھا دے، اور جب انسان غرور میں آ کے بڑھنے لگے تو غرور کے بت کو توڑ دے، سر کو جھکا دے. یہی منزل ہے انسان کی. جب انسان ادھر کا حکم تشریف لے آئیے، مگر اتنا آگے نہ بڑھیے گا کہ ایکسٹریم پہ آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہیومن ہسٹری، انسانیت کی پوری تاریخ دو نقطوں کے درمیان ڈگمگا رہی ہے. انسان بڑھا تو حد سے بڑھ گیا، گرا تو نقطہ عدل سے گر گیا. اور جب انسان ان دونوں نقطوں پر پہنچ جاتا ہے تو وقار انسانی خطرے میں ہے. یہاں حد سے بڑھنا بھی ظلم ہے، یہاں حد سے گرنا بھی ظلم ہے. جب انسان نے اپنی حیثیت کچھ نہ سمجھی، کوئی وقار اس کا سمجھ میں نہ آیا کہ میں ہوں کیا، اپنا ویلو، اپنا سٹیٹس، اپنا وقار، اپنی پوزیشن اتنی گرائی کہ جو اس کی خدمت کے لیے بنائے گئے تھے یہ انہیں اپنا معبود سمجھنے لگا. ہر موج دریا اس کے لیے ایک معبود تھی، ہر دریا کی طغیانی اس کے لیے خدا تھی، ہر سیلاب و طوفان اس کے لیے عبادت گاہ تھا. لہٰذا جس نے اسے ڈسا یہ گھبرا کر اسی کا ہو گیا. تھکا ہوا آیا، برگد کی گھنی چھاؤں کے اندر بیٹھا تو یہی سوچا یہی میرا خدا ہوگا. کسی نے اگر ڈنک مارا تو اس بچھو کو خدا کہہ اٹھا. یہ تھا اپنی حیثیت کو گرانا.
کہ جو اسے تکلیف پہنچا رہا ہے بس وہ خدا ہوگا، اتنا گرا کہ کیڑوں کے آگے اس نے سجدہ کر لیا، اتنا گرا کہ پتھر کو اس نے خدا سمجھ لیا، اتنا گرا کہ برگد کی گھنی چھاؤں کو اس نے معبود سمجھ لیا۔ اور جب انسانیت گرتے گرتے اس جگہ پہنچی کہ اسفل السافلین پر بھی اس کو سکون نہ آ سکا، تو اس گری ہوئی انسانیت کو قدرت نے یہ کہہ کے اٹھایا تھا کہ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ تو پتھر کو خدا سمجھ رہا ہے، یہ کائنات سب تیری ہے، ستارے تیرے، یہ کہکشاں تیری، یہ دن تیرا، یہ رات تیرا، یہ پوری کائنات تیرے قبضے میں ہے۔ اور جب انسان اس کائنات پہ قبضہ کر کے بیٹھا اور غرور سے اس کا دماغ خراب ہوا، تو آواز آئی تیری تخلیق ایک قطرہ نجس ہے، اپنی حیثیت کو پہچان۔ تو آپ نے اندازہ لگایا یہ تھا اسلام کا فلسفہ، یہ تھا اسلام کا اصول کہ جب انسان غرور میں آگے بڑھ جائے تو اس کے سر کو جھکا دے، اور جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے لگے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ زمین پر قبضہ تیرا ہے، اس کائنات پر اختیار تیرا ہے۔ تو جب انسان ان دونوں مقاموں کو سمجھ لے گا کہ مجھے کہاں سر جھکا دینا ہے اور کس کے سامنے سر اٹھا لینا ہے، جب ہی ہے انسانیت کا وقار۔ تو انسان ان دو نقطوں کے درمیان بھی جب بھی ڈگمگایا ہے، قدرت نے اس کو سہارا دیا اسلام کی نعمتوں سے۔ جب بھی یہ گرا ہے اسلام نے اٹھایا، جب بھی یہ بڑا ہے اسلام نے اس کو بلایا، اس لیے کہ انسانیت کے افتقار کے لیے کوئی ایسا نقطہ اعتدال، معتدل نقطہ، مڈل پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو اس کے صحیح مقام پر باقی رہنے دے۔ جب یہ گرے تب سہارا دے دے، اور جب اپنی حیثیت کو بھول کے آگے بڑھے تب اس کے سر پہ ٹھوکر مارے کہ اس سے آگے نہ بڑھنا ورنہ خاک ہو جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اب ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی کہ جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک دے، ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی جو پیچھے ہٹتے ہوئے انسان کو آگے بڑھا دے۔ اسی پر میری 10 مجلسیں ہوں گی کہ اسلام نے انسان کو امت وسط قرار دیا ہے کہ تم درمیانی امت ہو، ایکسٹریمسٹ نہیں ہو، نہ حد سے بڑھنے والے نہ حد سے گرنے والے۔ انسانیت کو اس کے صحیح مقام پر، انسان کو اس کی صحیح پوزیشن پر رکھنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، ایک دستور کی ضرورت تھی، ایک قانون کی ضرورت تھی۔ اس قانون کا اصطلاحی نام ہے قرآن۔ قرآن وہ شے ہے کہ جس پر پابندی عمل کے نتیجے پر انسان نہ حد سے بڑھ سکتا ہے نہ حد سے گر سکتا ہے۔ تو جو قانون انسان کو مڈل پوائنٹ پہ لا کے چھوڑ دے وہ خود بھی عدالت کے اوپر مبنی ہوگا۔ یعنی اس قرآن کا کام یہ ہے نہ انسان کو بڑھنے دے نہ انسان کو گھٹنے دے، اس کے صحیح پوزیشن پر لا کے رکھ دے۔ تو ظاہر ہے وہ کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے، نہ افراد پہ ہو نہ تفرید کے اوپر ہو، نہ حد سے بڑھی ہوئی ہو نہ حد سے گھٹی ہوئی ہو۔ جب ہی تو وہ دوسروں کو پیغام دے گی جب اس کی خود بھی پوزیشن ایک مڈل پوائنٹ کی ہو۔ تو اب آئیے ذرا قرآن مجید پر کچھ بحث ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم بحث کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک ایسے قانون کی انسان کو ضرورت ہے جو انسان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے اور گھٹے ہوئے اقدار کو، کردار کو آگے بڑھا کر اس کی صحیح پوزیشن پر لے آئے۔ تو اس کتاب کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ہو کیسی۔ تو اب اگر یہ کانسٹیٹیوشن والی کتاب بہت ضخیم ہو، بہت موٹی ہو، سینکڑوں والیوم ہو، تو بندہ پرور سب سے بڑا صدمہ یہ ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے انسان کے پاس وقت کہاں سے آئے گا۔ تو طویل کتاب نہ ہو ورنہ انسان نقطہ جائے گا۔ 30 پاروں کی کتاب، 6666 آیتوں کا مجموعہ، نہ اتنی موٹی ہے کہ پڑھنے سے بخار آ جائے اور نہ اتنی مختصر ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکے، مطلب گنجلک ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ویلوم ایسا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حافظ بن جائے، اتنی، اور ایسی بھی نہیں
کہ جس کو آدمی ایک سانس میں پڑھے اور ختم ہو جائے کہ صاحب 2-4 لفظوں کے اوپر 10 کمانڈمنٹس کی طرح ایک کتاب تھی، بات ہی ختم ہو گیا۔ تو نہ طویل ہو جو یاد نہ ہو سکے، اور نہ اتنی مختصر ہو کہ سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو یہ دونوں پوزیشن ہوئی، ایکسٹریم سے بچایا۔ یہ پروز ہو یا پوئٹری ہو، تو اگر پروز ہوتی تو جو نظم والے شاعر ہیں ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ ہے کیا چیز، اور اگر یہ شاعری ہوتی تو جو نثر والے ہیں وہ کہتے کہ شعر و شاعری سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید کی زبان ایسی رکھی گئی جو پروز بھی ہے، پوئٹری بھی ہے۔ نہیں جب پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فلک سے ترنم کے جھرنے گر رہے ہیں۔ تو شاعری ایسی کہ اگر خانہ کعبہ پہ آیت لگا دی جائے تو بڑے بڑے شاعروں کے کلام اتر جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہاں 7 قصیدے، 7 نظمیں لکھی ہوئی تھی، جن کو آ کے عرب ہر ہفتے میں ایک روز میں اس کو پڑھنا ثواب سمجھتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر 7 سب معلقہ، 7 قصیدے لگے ہوئے تھے، جن کو آ کر عرب خدا کی طرح ان کو پوچھتے تھے، اتنی پوزیشن تھی۔ لیکن جب مکے میں قرآن مجید نازل ہوا، ایک مرتبہ صاحب قرآن نے اپنے دوست جانشین بھائی قوت بازو کو حکم دیا، علی ایک مختصر سا سورہ آیا ہے، رات کو جا کر جہاں وہ 7 قصیدے ٹنگے ہوئے لٹک رہے ہیں اسی کے پہلو میں قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں لکھ دینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب جو عربوں کی آنکھ کھلی اور پوجا اور عبادت کرنے کے لیے 7 قصیدوں کی آئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ بڑے بڑے قصیدوں کے پہلو میں 3 سینٹنس لکھے ہوئے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب جتنے بھی شاعر آئے جن کے وہ کلام تھے، جن کے وہ قصیدے تھے، انہوں نے اتار کر لپیٹ کے پاکٹوں میں رکھنے شروع کر دیے۔ بس یہی حق میں اور باطل میں فرق ہوتا ہے کہ جب تک حق نہیں ہوتا باطل چمکتا ہے، اور جب حق آ جاتا ہے تو باطل منہ چھپا لیتا ہے۔ صلوات علی محمد و علیہ۔ تو یہ ستارے جب ہی چمکتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو ستارے اپنا سارا گھونگھٹ میں چھپا لیتے ہیں۔ تو جن شاعروں نے یہ کلام لکھے تھے ان کو اتنا ناز تھا کہ صبح کو آگے دیکھتے تھے کہ کتنی جبینیں ہیں جو جھک رہی ہیں، کتنے سر ہیں جو پرستش کر رہے ہیں، کتنے عقیدت مند ہیں جو اس کی عبادت کے لیے اپنے جبین نیاز جھکا دیتے ہیں۔ اور اب جو آئے تو اب ظاہر ہے کہ بڑے بڑے قصیدوں کے مقابلے میں ایک چھوٹے سا سینٹنس لگا ہوا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ایک بڑا شاعر آیا جو لیڈر تھا، کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کسی نے 3 سینٹنس لکھ دیے، کتنے یہ 3 لائن سے لکھ دی کہ جس نے ہمارے قصیدوں کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ اس عظیم شاعر نے شروع سے لے کے نیچے تک اپنے قصیدوں پہ بھی نظر ڈالی اور ان 3 جملوں کو دیکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نیچے لکھتا ہے وَمَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا اسی ردیف و قافیے کے اندر تو اگرچہ وہ شاعری نہ تھی، قرآن مجید شاعری نہیں ہے، مگر شاعری کے پہلو میں اگر یہ نثر رکھ دی جائے تو شاعری لپٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کا پروز ہے کہ پوئٹری مقابلے میں نہیں آ سکتی، اور ایسی پوئٹری ہے کہ بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے لیکچرر، بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے مقنن، بڑے بڑے قانون داں، بڑے بڑے زبان چلانے والے طرار و تقار خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا اگر یہ نظم ہوتی تو نثر والوں کو دلچسپی نہ ہوتی، نثر ہوتی تو نظم والوں کو دلچسپی نہ ہوتی۔ قرآن نے ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسی لینگویج یوز کی جو نہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے، مگر پروز بھی ہے، پوئٹری بھی ہے۔ قرآن مجید کا مثال تو یہ تو ہوئی لینگویج۔ اب چاہیے پیریڈ۔ تو اسلام کی تاریخ میں 2 چیپٹر ہیں اسلامک تاریخ کے، 2 حصے ہیں، 2 بھاگ ہیں، 2 پارٹ ہیں۔ اسلامی تاریخ کے 2 حصے ہیں، ہدایت کی تاریخ کے 2 پارٹ ہیں، ایک نبوت کی تاریخ، ایک امامت کی تاریخ۔ نبوت اور امامت کی تاریخ کو جوڑ دو تو اسلام کی تاریخ بنتی ہے۔
جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت کا پیریڈ، حضرت علی علیہ السلام سے لے کر قائم آل محمد تک، قیامت تک کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے مطلب یہ کہ انصاف ہونا چاہیے، جتنی قوت سے میں بولتا ہوں اتنی ہی قوت سے آپ کو بھی بولنا چاہیے۔ ورنہ پھر یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ہو جائیں گے کہ میں بولتا رہوں آپ چپ رہیں، تو لہٰذا ایسا ہو کہ ساتھ ساتھ جب تک نہیں چلیں گے جب تک کہ کام نہیں بنتا۔ اس لیے کہ وہ انداز گفتگو جو ہے کہ یہ ایک بولے اور سب چپ ہوں، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو، خطیب کو، ذاکر کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آیا میرا مجمع میری بات کو پسند بھی کر رہا ہے یا نہیں، سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ تو اب مجلس کا بھی ایک میٹر ہے، تو جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو ذاکر کو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ مجمع لائق کرتا ہے یا نہیں کرتا، جب تک بیچارہ ذاکر پریشان ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اکیلا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جب میں چلوں، ہاں حکم یہ کہ آدھا آیا یہ جو پیچھے والے ہیں وہ خود ہی آ جائیں ادھر کو، آگے آتے رہیں، ہاں جلدی جلدی ورنہ پھر وہ ان کو بھی بولے گا جلدی آ جائے، ہم لوگوں کو جو ڈسٹرب کرتے تو پہلے اتنا جلدی آ جائے۔ مجلس کو بھی خراب کرتے ہیں، 10 منٹ جلدی نہیں آ سکتے یہ لوگ۔ بات یہ ہے کہ قدرت کا نظام بھی ایسا ہے کہ کوئی دیر میں آتا ہے، کوئی پہلے آتا ہے۔ سب اگر ایک ساتھ آ جایا کریں تو دنیا بوجھل ہو جائے۔ تو ارباب کرم میں کہہ رہا تھا کہ انسانیت دو نقطوں کے درمیان ڈگمگا رہی ہے۔ اس ڈگمگاتی ہوئی انسانیت کو نقطہ اعتدال پہ لانے کے لیے ایک قانون معتدل کی ضرورت ہے، اور وہ قانون معتدل درمیانی عدالت والا قانون، وہ قانون جو مبنی بر انصاف ہو، وہ قانون جو انسان کو معتدل لا کے رکھ دے، اس کا ہر پہلو معتدل، اعتدال، مڈل پوائنٹ پر ہونا چاہیے۔ وہ کتاب نہ طویل ہو کہ پڑھتے پڑھتے اکتا جائے، نہ مختصر ہو کہ آدمی کی کچھ سمجھ ہی میں نہ آ سکے، نہ وہ پروز ہو، نہ وہ شاعری ہو، نہ وہ نثر ہو۔ اس کے وہ ترنے کا مقام ہو کہاں، وہ دنیا کے کس حصے پر اس کو نازل کیا جائے۔ تو دنیا بھی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایسٹرن گروپ اینڈ ویسٹرن گروپ۔ ایک ایسٹرن گروپ کا ایکسٹریم حصہ چین اور جاپان، دنیا کا ایک حصہ۔ تہذیب و کلچر کے اعتبار سے ویسٹرن گروپ کا بھی ایک ایکسٹریم حصہ، جیسے روم اور یونان، کلچر کے سویلائزیشن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو کیا چین اور جاپان میں اتارا جائے تو مشرق کا نقطہ منتہا، کیا روم اور یونان میں اتارا جائے مغرب کا نقطہ منتہا۔ ان دونوں نقطوں کو ہٹا کر اسلام نے قرآن کو مڈل پوائنٹ میں لا کے اتارا۔ نہ چین اور جاپان ہے، نہ روم اور یونان ہے، مکے کی سرزمین کے اوپر۔ اب آئیے اسلام کی کس تاریخ میں اس کو لا کے رکھا جائے۔ جو میں نے کہا اسلامی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک نبوت کی تاریخ اور ایک امامت کی تاریخ۔ نبوت ختم ہوتی ہے، امامت شروع ہوتی ہے۔ آدم سے نبوت شروع ہوئی، عیسیٰ پہ جا کے رکی،
یہاں گئے تھے، مڈل پوائنٹ میں سرکار دو عالم ہیں، اس کے بعد امامت شروع ہوئی اور قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو ہدایت کی طویل تاریخ میں رسول ایک مڈل پوائنٹ ہے، ایک نقطہ معتدل ہے، لہٰذا قرآن اترا تو اس کے سینے پر جس کا ایک حصہ نبوت سے ملا ہوا ہے، ایک حصہ امامت سے ملا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن جب بیچ میں آیا تو یہ نہیں کہا اس نے کہ وہ سب جھوٹے تھے، نہ کہ یہ سب میرے تھے۔ تو جب نبوتوں کو سینے سے لگا لیا کہ یہ سب میرے تھے، تو امامتوں کو بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا کہ یہ سب میرے ہیں۔ تو نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے کہ نبوت وہ ہے جو مجھ کو لاتی ہے، امامت وہ ہے جو مجھے بچاتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو نبوت وہ جو قرآن کو لائے اور امامت وہ جو قرآن کو بچائے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ لانے والے کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں، بچانے والے کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ لانے والا لا کے سو جاتا ہے، بچانے والا کبھی سوتا نہیں ہے، جاگتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب بچانے والا سو جائے گا تو پھر بچائے گا کون؟ غنیم حملہ کریں گے تو بچائے گا کون؟ دشمن حملہ کرے گا تو بچائے گا کون؟ تفسیر غلط ہوگی تو بچائے گا کون؟ معنی غلط ہوں گے تو بچائے گا کون؟ مفہوم غلط لیا جائے گا تو بچائے گا کون؟ لفظوں کی غلط تعویل ہوگی تو بچائے گا کون؟ تو نبی لا کے سو گئے، امام جاگ رہا ہے بچانے کے لیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو قرآن مجید اس نقطہ عدل پر لا کے اتارا گیا کہ اس کے ایک طرف نبوتیں ہیں، اس کے ایک طرف امامتیں ہیں۔ جب ادھر نظر ڈالی تو انتہا آدم پر، ادھر نظر ڈالی تو انتہا قائم آل محمد پر۔ ادھر دنیا کا آغاز ہے، ادھر دنیا کا انجام ہے، بیچ میں قرآن ہے۔ یہ قرآن نہ نبوتوں سے بیگانہ ہے، نہ امامتوں سے پرایا ہے۔ یہ مال بھی اس کا ہے، یہ سرمایہ بھی اس کا ہے۔ اسلام، قرآن بیچ میں ہے۔ اب یہ تو ہوا جغرافیے کے اعتبار سے کہ نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں۔ یہ تاریخ کے اعتبار سے کہ نہ یہ نبوتوں کا حصہ ہے نہ تنہا امامتوں کا، بیچ میں ہے نبوت اور امامت کے۔ اب مزاج کے اعتبار سے نہ اتنا دقیق رف کہ کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، اور نہ اتنا ہلکا کہ سمجھدار اکتا کے اسے چھوڑ دیں۔ ایک طرف جاہل پڑھے تو اسے بھی مزہ آئے، فلسفی پڑھے تو اسے بھی مزہ آئے، تاریخ کا اسٹوڈنٹ پڑھے تو اس کے بھی سمجھ میں آئے، سائنس کا طالب علم پڑھے تو اس کا بھی سمجھ میں آئے، سمٹے تو نقطہ بن جائے، پھیلے تو کائنات بن جائے۔ آپ نے مراد ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ جب بسم اللہ کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، علی جیسا بیان کرنے والا مفسر اور ابن عباس جیسا قرآن سمجھنے والا طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہو رہی ہے، رات گزر رہی ہے، سناٹا ہے، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ پبلک ہے، نہ سائل ہے، کوئی نہیں ہے، بس مسجد نبوی کے اندر ایک معلم قرآن ہے اور ایک طالب علم۔ جب دامن شب سمٹ گیا اور چاروں طرف سے سفیدی سحر نمودار ہونے کے قریب آئی، اذان کا وقت آیا، تو اب ظاہر ہے کہ کس طرح مفہوم کو سمیٹیں۔ تو ایک مرتبہ علی نے دامن جھاڑا، کھڑے ہوئے۔ ابن عباس، دامن شب میں گنجائش نہیں، ورنہ اگر یہ رات قیامت سے مل جاتی تو علی کی زبان بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتی رہتی۔ اور ایک جملہ یہ سمجھ لو، اے ابن عباس، اگر زمانہ مجھے موقع دیتا، اب یہ جملہ نہیں مرثیہ ہے،
اگر زمانہ مجھے موقع دیتا تو بسم اللہ کا ایکسپلینیشن اتنا کرتا کہ 70 اونٹوں کے اوپر میری کتابیں لدی ہوئی ہوتی صرف بسم اللہ کی تفسیر سے، مگر اگلا جملہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اگر زمانہ مجھے موقع دیتا، اے مولا وہ کون سا زمانہ تھا جس نے تمہیں قرآن کی خدمت کرنے سے روک دیا؟ وہ زمانہ کون سا تھا جس نے تمہیں قرآن کی خدمت کرنے سے روک دیا؟ وہ پیریڈ کون تھا جس نے قرآن کی تشریح کرنے سے امامت کے قلم کو روک دیا؟ مولا کا یہ جملہ ایک مرثیہ ہے، اسلام کی تاریخ کا بدنصیب دور ہے کہ جب دنیا کا سب سے بڑا مبلغ اسلام، سب سے بڑا مفسر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا نے اگر میرا ساتھ دیا ہوتا تو قرآن کی وہ خدمت کرتا کہ صرف بسم اللہ کی تفسیر 70 اونٹوں کے اوپر نظر آتی۔ بس ایک جملہ کہہ کے مولا نے یہ تاریخ فضائل قرآن کو ختم کر دیا۔ ابن عباس اس ڈوبتی ہوئی رات میں، اس مختصر سے لمحات میں بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ بس ایک جملہ مولا کا عجیب و غریب ہے، ابن عباس جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو کائنات کا سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت مسلمان کے لیے ضروری ہے تو کائنات کی ریسرچ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آیتوں کی تلاوت مسلمان کے لیے ضروری ہے تو ایسٹرونومی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر جاننا ضروری ہے تو پھر ایٹم کا کلیجہ چیر کے ایکسپریمنٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے تو کائنات کا سمجھنا بھی ثواب ہے۔ اگر علوم قرآنی کا جاننا انسان کو مسلمان بناتا ہے تو کائنات پہ ریسرچ کرنا بھی انسان کو مسلمان بناتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن کو سمیٹ دو تو لفظوں میں آ جائے، قرآن کو بکھیر دو تو کائنات بن جائے۔ تو اب اگر اس کائنات میں زندگی گزارنی ہے تو کافر بن کے زندگی نہ گزارنا۔ اب کافر دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جو قرآن سے نابلد ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور جو کائنات سے نابلد ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ وہ کون کہتا ہے کہ کیمسٹری پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فزکس پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ستاروں کا علم جاننے سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ ذروں پر ریسرچ کرنے سے کوئی پاگل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات اسی اصول سے بنائی گئی ہے جو اصول انہی نے بیان کیے۔ یعنی جب سولر سسٹم کو سمیٹا جائے گا تو ایٹم کا کلیجہ نظر آئے گا کہ جہاں الیکٹرون اور پروٹون نیوکلیس کے چاروں طرف روٹیٹ کر رہے ہیں تو کائنات پھیلتی ہے تو سولر سسٹم بنتا ہے۔ سولر سسٹم کو سمیٹا جاتا ہے تو ایک الیکٹرونک نظام بنتا ہے۔ بالکل مولا وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ نقطے میں ہے، یعنی حقیقتوں کو پھیلا دو تو کائنات بن جائے، اور کائنات کو سمیٹ دو تو نقطہ بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن جب سمٹے تو نقطہ ہے اور پھیلے تو کائنات ہے۔ یہ قرآن کا مزاج ہوا۔ دوسری طرف قرآن نے انسان کی توجہ دنیا کی طرف لگائی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے پالنے والے اس دنیا میں مجھے نیکیاں دے۔ دنیا میں اسے پھنسایا، اس کو کوارا دیکھا تو حکم دیا گھر بساؤ، اور جب یہ گھر میں گم ہو گیا، دنیا میں ڈوب گیا، مادی وسائل میں پھنس گیا، تو اس کی نظر آخرت کی طرف پھیر دی۔ آخرت کی طرف نظر اٹھائی تو اسے جنت کا ذکر یاد دلایا۔ جب جنت کی بہاروں میں یہ کھونے لگا تو دوزخ کا ذکر سے یہ چونک پڑا۔
دوزخ کے ذکر سے گھبرایا تھا تو توبہ کا دروازہ کھول دیا. جب توبہ کا دروازہ کھول کے یہ اترایا میں توبہ کر لیں گے تو عمل کی طرف بلایا. جب عمل میں یہ پھنسا تو اس کی نیت کا حکم دیا. عمل ہے تو نیت کا درست کر لینا. غرض کہ کسی ایک بھی نقطے پر انسان کو جمنے نہ دیا, کہیں یہ نیچے نہ آ جائے, کہیں یہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے. ایسا نظام بنایا کہ جب یہ کہیں آخرت ہی کا ہو کے نہ رہ جائے ورنہ دنیا برباد کر دے گا. حکم دیا جو دنیا کو چھوڑ دے اس کی آخرت بھی نہیں ملے گی, اور جو آخرت ہی کا ہو جائے اس کی دنیا بگڑ جائے گی. جس نے دنیا بگاڑ لی وہ ہم میں سے نہیں, بس جس نے آخرت کو تباہ کر دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں. ایک ایسا نظام, مستحکم نظام بنایا کہ انسان کو نقطۂ عدل پر لا کے رکھا. ایک ایسا نظام قرآن مجید کا کہ لفظوں میں دبدبا بھی ہے, لفظوں میں خوف بھی ہے, لفظوں میں ترس بھی ہے, لفظوں میں ہیبت بھی ہے. وہ باپ جو بیٹی کو دفن کر کے نہ گھبراتا ہو وہ سن لے تو کانپنے لگے. وہ عابد جو رات دن عبادت میں مشغول ہو وہ سن لے تو دنیا کی طرف پلٹے. جو دنیا میں کھو چکا ہو وہ سن لے تو آخرت کی طرف دھیان ہو جائے. ایک ایسا نظام کہ جو انسان کو نقطۂ عدل پر لا کے رکھے. تو یہ وہ نظام ہے جب لفظوں میں آئے تو قرآن بنا. قرآن بنا تو کیا غلطیاں ہیں, کہا غلطیوں سے پاک ہے, غلطیوں سے مبرہ ہے. قرآن پاک ہے, قرآن طاہر ہے, قرآن طیب ہے. مگر یہ قانون کی کتاب لفظوں میں ہے. اب جو قرآن کھول کے دیکھا الہی کانسٹیٹیوشن, الہی دستور, اعتبار عدل, نقطۂ عدل, بساط عدل, سراپا عدل. اب جو غور سے پڑھ کے دیکھا تو آیتیں کچھ ایسی بھی آئیں. کسی نے سجدہ کر لیا تو آیت آ گئی, کسی نے قیام کر لیا تو آیت آ گئی, کسی نے رکوع کیا تو آیت آ گئی, کسی نے چادر اوڑھ لی تو آیت آ گئی, کسی نے گلیم ڈال لی تو آیت آ گئی, کوئی جاگا تو آیت آ گئی, کوئی سو گیا تو آیت آ گئی. ہم تو سمجھے تھے کہ قانون کی کتاب میں قانون کی باتیں ہوں گی, پتہ یہ چلا کچھ ہستیاں ہیں جو عمل کرتی جاتی ہیں, قرآن ڈھلتا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قانون جب لفظوں میں آیا ہے تو قرآن بنا ہے, جب سیرت میں آیا ہے تو معصوم بنا ہے. یعنی جب تھیوری سمجھنی ہو تو قرآن کو دیکھو, پریکٹیکل لائف دیکھنی ہو تو معصوم کو دیکھو. یہ بھی عدل ہے, وہ بھی عدل ہے, یہ بھی مفصل ہے, وہ بھی مکمل ہے, یہ بھی مختصر ہے, یہ بھی مختصر ہے, یہ بھی نقطۂ عدل ہے, وہ بھی نقطۂ عدل ہیں. ان کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو, اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کو دیکھو. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو معصوم سے پوچھو, معصوم سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. یہ ان کا ساتھی ہے, یہ ان کا دوست ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے, یہ دلیل دیتے ہیں. اہل بیت دلیل پیش کرتے ہیں, یہ دعویٰ کرتا ہے. یہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں, قرآن ان کی قسم کھاتا ہے. یہ قرآن کو لیے ہوئے ہیں, قرآن اہل بیت کو لیے ہوئے ہیں. ایک ایسا تعلق ہے, ایک ایسا ریلیشن ہے, ایک ایسا سمبند ہے کہ بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے, بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. نبی سے پوچھو تو فیصلہ کر دیں گے, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تم میں, ایک کتاب ہے, ایک اہل بیت ہے. جب تک ان دونوں سے ملے رہو گے یہ تم کو گمراہ نہ ہونے دیں گے. تو معلوم ہوا اگر انسان گمراہ ہے تو یا تو قرآن کو چھوڑا ہوگا یا اہل بیت کو چھوڑا ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ دنیا نے کیا کیا, تو جو قرآن کے ساتھ کیا وہی اہل بیت کے ساتھ کیا.
جب دونوں کی تاریخ پڑھیے تو دونوں کی تاریخ بھی ایک ہے، جب فضائل پڑھیں تو فضائل بھی ایک ہیں، مصیبتیں پڑھیں تو مصیبت بھی ایک ہے۔ قرآن پارا پارا کیا گیا یا نہیں؟ اگلا جملہ آپ خود دیکھ لیں، اہل بیت کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا یا نہیں؟ قرآن جلایا گیا، اہل بیت کے یہاں بھی دیکھیں کہ خیمے جلتے ہیں یا نہیں جلتے۔ اور جب ساری مصیبتیں آپ پڑھ لیں گے تو ایک جملے پہ جا کے رک جائیں گے کہ قرآن کو دنیا نے نیزوں پہ بلند کیا، تو اہل بیت کا مقدر بھی یہیں پر لے کے آیا کہ قرآن اگر ظالم دنیا نے تجھے نیزوں پہ بلند کیا ہے تو ہمارے سر بھی نیزوں پہ بلند ہوں گے۔ مگر اللہ کی قسم جب قرآن نیزے پہ بلند کیا گیا تو یہ اہل بیت سے جدا نہ ہوا، اور جب اہل بیت نیزوں پہ بلند کیے گئے تو قرآن ان کی زبان سے جدا نہ ہوا۔ جب قرآن نیزوں پر تھا، قرآن جب نیزے پہ تھا تو اہل بیت کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب اہل بیت کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے سنبندھ ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، مگر جب ہمارے سر میں اور جسم میں رشتہ نہ رہے تب بھی ہمارا قرآن سے رشتہ رہتا ہے۔ تو جو مر کے قرآن سے جدا نہ ہو سکے وہ زندگی میں قرآن سے جدا کیا ہوگا؟ بس اہل بیت اگر لفظوں میں لکھے جائیں تو قرآن ہے، اور قرآن جب سیرت میں ڈھلے تو اہل بیت ہے۔ یہ ہے دونوں کی تاریخ، یہ بھی مظلوم ہے اور وہ بھی مظلوم ہے، اس پر بھی گرد ڈالی گئی، ان پہ بھی پردے ڈالے گئے، اسے بھی چھوڑا گیا، انہیں بھی نظر انداز کیا گیا، اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے، مفہوم کچھ سے کچھ بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ دشمنی نہ ہوتی تو آج صف ماتم پر قرآن والوں کا ذکر کیوں ہوتا؟ یہ مصیبتوں بھرا مہینہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اہل بیت کا قرآن سے رشتہ ثابت کرتے چلے جائیں کہ دنیا ان کو ڈھونڈے جنہوں نے قرآن کی بے عزتی کی ہے اولاد کو ستا کے رسول کی، اور جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے قرآن کی توہین کر کے۔ لیکن یہ دنیا کا سلوک رہا، مگر اللہ کی قسم قرآن نے کبھی اہل بیت کو نہ چھوڑا۔ جب انہوں نے نہ چھوڑا تو قرآن نے بھی کبھی اہل بیت کو نہ چھوڑا۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا تو ایک شخص نے قیدی کو دیکھ کر یہ کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدا نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور ہمیں کامیاب و منصور کیا۔ جملہ ختم ہوا، بیمار ہتھکڑیاں تھام کر رک گیا، اور ایک مرتبہ پوچھا، بھائی ادھر آنا۔ کوفے کا رہنے والا یہ بوڑھا قیدی کو دیکھ کر آیا کہ بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بے شک پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کہا یہ بتا کہ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا یہ بتا کہ تم نے آیت مودت پڑھی ہے کہ انما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا تو نے یہ پڑھا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب؟ کہ ہاں میں نے یہ پڑھی ہے۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے، مگر یہ بتائیے کہ ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوفے کا یہ بوڑھا کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان آیتوں کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو قرآن مجید میں خدا نے اس لیے نازل کی ہیں
تاکہ اہل بیت رسول کی فضیلت ظاہر ہو سکے۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے نظر اٹھائی، کہا کہ اے شیخ، کیا تو ہمیں نہیں پہچانتا کہ قرآن مجید میں جن آیات کا یہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے؟ ہم ہی اہل بیت رسول ہیں، ہم ہی طیب و طاہر ہیں، ہم ہی صادق و طیب ہیں، ہم ہی سید و سردار ہیں، ہمارے ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ذہنوں پہ کتنے پردے ڈال دیے گئے تھے کہ خود مسلمان آیتوں کو پڑھتے تھے مگر مصداق سمجھ میں نہ آتا تھا، آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ یہ تھا مسلمانوں کا مزاج اس زمانے میں جبکہ مسلمان قرآن مجید کی تاریخ سے کافی نزدیک تھا۔ تو جب اس دور کا مسلمان اہل بیت کی عظمتوں سے ناواقف بنایا گیا تھا، جو 1400 برس کے بعد آج کا ذہن اہل بیت کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے موقع کہاں سے پائے گا؟ مگر یہ قرآن تھا جو ہر دور میں اہل بیت کی منزلت کو اظہار کرتا رہا۔ ہر جگہ جا کر قرآن مجید نے دنیا کو بتایا کہ طیب و طاہر کون ہے، متقی کون ہے۔ اس لیے کہ مصیبت بھرے اوقات میں بھی اہل بیت نے قرآن مجید کا دامن نہ چھوڑا۔ جب مصیبتوں میں تھے تو کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی، جب مصیبتوں میں تھے تو قرآن کے حکم کی پیروی انہوں نے کی تھی۔ اس لیے کہ قرآن تو یہ کہہ کے گزر گیا تھا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہیں وہ مرتے نہیں زندہ ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ تھا، مگر ثبوت کون پیش کرے گا کہ شہیدان راہ خدا زندہ ہوتے ہیں؟ تو حسین نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ شہید راہ خدا کبھی مرتے نہیں، زندہ ہیں۔ ہم زندہ رہ کے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، ورنہ اگر یہ کٹے ہوئے سر نہ بولتے تو قرآن مجید کی آبرو خطرے میں پڑ جاتی کہ شہید راہ خدا زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بول کے بتا دیا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے۔ ارباب کرم، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اہل بیت نے نہ چھوڑا، اور قرآن نے اہل بیت کو جدا نہ ہونے دیا اور اہل بیت نے قرآن مجید کو جدا نہ ہونے دیا۔ یزید کا بھرا ہوا دربار، اور اسی دربار میں آل رسول قیدی بنے کھڑے ہیں۔ یزید لہیں ایک بی بی پر نظر ڈالتا ہے، خوش ہو رہا ہے ابو سفیان کا جانشین محمد کی بیٹیوں کو دیکھ کر۔ دل دکھانے کے لیے ایک جملہ کہا، اے شمر، ارے تو نے کن کنیزوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یزید ناواقف تھا جو کہہ رہا ہے کہ کن کنیزوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ظالم بے حیا جانتا تھا کہ یہ بیٹیاں کس کی ہیں، مگر انجان بن کے اس لیے پوچھا تاکہ شمر بیان کرنے لگے کہ اے یزید، یہ کنیزیں نہیں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ ہاں حسین کے عزادارو، حسین کے سوگوارو، محرم کی ابتدا ہے، تمہیں رونا ہے، پرسہ دینا ہے اس معصومہ کو، پرسہ دینا ہے سرکار دو عالم کو۔ ہاں پرسہ دیتے وقت کبھی شرم محسوس نہ کیجئے گا کہ بھلا لندن میں رہ کے ہم روئیں کیسے۔ پرسہ دو تو اس طرح دو جیسے کوئی گھر کا غلام اپنے آقا کو پرسہ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق ہیں، مجلس بپا ہو رہی ہے، خطیب منبر پہ بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا اٹھے اور ابو بصیر سے کہتے ہیں، ابو بصیر، ارے تو ہمارے جد کے غم میں رو نہیں رہا؟ ابو بصیر نے رومال ہٹا دیا، مولا میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میں رو رہا ہوں۔ کہا ابو بصیر، اس طرح نہ رونا جیسے غیر روتے ہیں، اس طرح رو جیسے کوئی ماں اس بیٹے کو روئے جس کی گود میں بچہ ذبح کر دیا گیا۔ تو حسین کے رونے والوں، رسول کے غلاموں،
جناب معصومہ کے خادم ہو، جب اہل بیت کو پرسہ دینا ہو تو رونے میں شرم نہ کرنا کہ بھلا روئیں گے تو دنیا کیا کہے گی۔ جن پر مصیبتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اظہار مصیبت میں شرماتے نہیں ہیں۔ یہی آنسو تھے جس نے ذکر حسین کو بچا لیا، اور ذکر حسین وہ تھا جس نے قرآن و دین کو بچا لیا۔ لہٰذا زینب اس طرح رو جیسے زینب روئی، اس طرح رو جیسے سکینہ روئی، اس طرح رو جیسے جناب صغرا روئیں۔ اچھا اگر وہ دل بھر کے رو لیتے تو میں کہتا کہ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی رو چکی ہوگی، میں کہتا اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، زینب رو چکی ہوگی۔ لیکن جب تاریخ پڑھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں جب سکینہ روئی تو تماچے لگائے جانے لگے، جب زینب روئی تو تازیانے سے تکلیف پہنچانے لگی، سیدانیوں کے آنسو دب گئے، صدائیں گھڑ گئیں۔ اے شہزادیوں، کل تمہاری آوازیں بند کرائی گئی تھی، آج تمہارے غم میں ہماری آوازیں وفق، تمہارے آنسو خشک ہو کے رہ گئے، آج تمہارے آنسو ہماری آنکھوں سے نکلیں گے۔ کل تم کو ماتم کرنے کا موقع نہ ملا، اس لیے تو زینب نے کہا تھا یزید تو ہمیں آزاد کر رہا ہے تو ایک کرم کر دے کہ رونے کی اجازت دے دے کہ ہم جی بھر کے اپنے مظلوموں کا ماتم کر سکیں۔ یزید کو مجبوراً حکم دینا پڑا، اچھا اب تمہیں اجازت ہے کہ تم رو سکتی ہو۔ تو زینب نے 16 دن یزید کے محل میں حسین کا ماتم رات دن کیا تھا۔ اے دوستو بس ایک جملہ سن لو اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آج 1400 برس کے بعد 1400 برس کے بعد جب ایک خطیب منبر پر بیٹھ کر کربلا کی مصیبتیں بیان کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ذرا اس مجلسوں کا اندازہ لگاؤ جہاں زینب بیٹھی ہوئی کربلا کی مصیبتیں بیان کر رہی۔ ارے بیویو، اے شام والی عورتوں، ارے ہمارے شوہروں کو ذبح کر دیا گیا۔ بس تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت یزید نے قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا جب تک کہ ہمارا لٹا ہوا سامان نہ مل جائے گا ہم نہیں جائیں گے۔ اور جب سامان کا سوال ہوا کہا یہ سامان نہیں، ہمارے شہیدوں کے سر لا دو۔ ارباب کرم ایک مصیبت ہے، مجلس بھری ہوئی ہے، تمام شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے جمع ہے، یزید کا محل کھچا کھچ بھرا ہوا ہے شام کی عورتوں سے۔ ایک مرتبہ قیدیوں کے مطالبے پہ سر آنے شروع ہوئے، سب سے پہلے حر کا سر آیا۔ زینب کھڑی ہو گئی، ہمارے مہمان معاف کر دینا، ہم تمہاری خاطر و مدارات نہ کر سکے۔ حبیب کا کٹا ہوا سر آیا، اے بھیا کے بچپن کے ساتھی زینب تجھے سلام کہتی ہے۔ ایک ایک سر آتا رہا، دوستوں کے سر آئے، غلاموں کے سر آئے، اور دوستو جب غلاموں کے سر آ گئے تو جگر کے ٹکڑوں کے سر آئے، اور محمد کے سر آئے، قاسم کا سر آیا، سر آتے رہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، ایک مرتبہ یہ سر آتے آتے روکے اور ایک سر آیا، حسین چہرہ، 18 برس کا سن۔ بس جیسے ہی 18 برس کے نوجوان کا سر آیا، شام کی عورتیں چیخ مار کے کھڑی ہو گئی، اور ایک عورت آگے بڑھی، زینب کے سامنے جا کے بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہتی ہے زینب اتنا بتا دے، جب اس نوجوان کا سر کٹا تھا تو کیا اس کی ماں زندہ تھی؟ ارے خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہوتی تاکہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی۔ زینب تڑپ گئی۔ اے بیویو، ارے ام لیلہ کے بازو تھام لو، یہ علی اکبر کی ماں۔ اجرکم اللہ خیر جزاکم اللہ اللہ علی الظالمین إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعاون بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی بتصدق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے اس مجلس میں جو بیمار ہوں، سید سجاد کا صدقہ انہیں شفاء کامل عطا فرمانا۔ اے کریم ان کے دلی مقاصد کو پورا کرنا، ان کے بچوں کو مصیبتوں سے بچانا، انہیں حادثات سے محفوظ رکھنا، ان کے کار
کاروبار میں برکت ہو، ان کے عمل میں اضافہ ہو۔ کریم ہم جو بھی کام کریں وہ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا نخواستہ اگر ہم میں کوئی بے نمازی ہو تو اس کو سید سجاد کے صدقوں سجدوں کا واسطہ ہمیں عبادت گزار بنا دے۔ اے کریم ہمارے بچوں کو نیک عمل کی توفیق دے، ہماری بیٹیوں کو حجاب و پردے کی اجازت دے۔ اے کریم ہم جب تک زندہ رہیں رسول کی سیرت پر چلتے رہیں، جب اس دنیا سے اٹھیں تو رسول کے دین پر قائم ہو۔